السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 55 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ اب چلتے ہیں قسط کے جانب۔ نوشی آرام سے چپس چباتے ہوئے سمرا کے ساتھ اپنا فیوریٹ شو دیکھنے میں مست تھی کہ اوپری کمرے میں رکھا ٹیلی فون بڑی زور سے گھنٹی بجاتا سناٹا توڑ چکا تھا۔ سب کے سونے کا ٹائم تھا اور سب اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ نوشی جاؤ دیکھا ہو کس کا فون ہے، ابا اٹھ گئے نا تو یہ شو بھی رہ جائے گا۔ میں نہیں اٹھنے والی، تم جاؤ، جو بھی ہے اسے جلدی سے خدا حافظ کہہ کر آ جاؤ۔ اپنے سے 1 سال بڑی سمرا بڑے آرام سے اس پر حکم چلا لیتی تھی۔ اب بھی روب سے کہہ کر اسے ہی اٹھایا تھا، وہ ایسے ہی اس سے سارے کام نکلوا لیتی تھی۔ نوشی نہ چاہتے ہوئے بھی چپس کا پیکٹ اٹھائے اپنا پسندیدہ شو چھوڑ کر فون کرنے والے کو کوستی اٹھ گئی۔ بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپری روم میں آئی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ فون کا ریسیور اٹھا کر بڑے لٹھ مار انداز میں بولی۔ السلام علیکم۔ ادھر سے آنے والی مردانہ مگر خوبصورت آواز سن کر نوشی نے اچنبھے سے ریسیور ہٹا کر اسے دیکھا، پھر کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، آپ؟ اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ اپنا ڈاکٹر سمجھو یا پھر مریض؟ ہم تو بس تمہارے ہیں اب۔ نوشی نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ فون اٹھا کر دوسرے سرے پر آ گئی۔ یہاں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا اور وہ اس عاشق کو اچھے سے سمجھا سکتی تھی تاکہ اس کا دماغ درست ہو جائے۔ تمہیں میرے گھر کا نمبر کیسے ملا مسٹر؟ اور تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے فون بھی کر لو؟ وہ آہستہ مگر خراتی آواز میں اس مسٹر عاشق کا مزاج درست کرنے لگی۔ ہم عاشق ہیں میڈم، اپنی محبوب کا سایہ بھی ڈھونڈ لیں، یہ تو نمبر ہی ہے۔ ادھر تو اس کے غصے کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے جیسے عاشق کا دماغ درست کرنا مجھے آتا ہے، سمجھے تم؟ وہ وہیں پڑی لکڑی کی کرسی پر دھم سے بیٹھ گئی، چماٹ مار کر۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ نوشی نے دل میں اعتراف کیا کہ اس کی ہنسی بڑی پیاری ہے، پھر سر جھٹک کر غرائی۔ نہیں، لٹھ مار کر۔ وہ بھی کھا لوں گا، بس شرط ہے لٹھ مارنے والے ہاتھ آپ کے ہوں۔ دیکھو، جب سے تمہیں دیکھا ہے میں پاگل ہی ہو رہا ہوں۔ تو جاؤ علاج کرواؤ اپنا تم، بس تمہارے پاس علاج ہے۔ دیکھو تم نے غلط لڑکی کا پیچھا پکڑا ہے، مجھے ایسی ویسی مت سمجھنا۔ اس دن مجھے شوق لگ گیا تھا، ورنہ اسی دن ایسے جوتے مارتی نا ساری عاشقی جھڑ جاتی۔ نوشی کو بہت غصہ آ رہا تھا اس پر، بلا وجہ ہی پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں بھی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، تم پوری یونیورسٹی میں کسی سے بھی پوچھ لو، میں نے آج تک کسی لڑکی کی طرف اس خاص نگاہ سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ بہت صاف ستھری زندگی گزاری ہے، مگر تمہیں دیکھ کر پہلی بار عشق میں پڑ گیا ہوں۔ یقین کرو میں تم سے سچی محبت کر بیٹھا ہوں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اپنی خوبصورت آواز میں محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اچھا، پہلی ہی ملاقات میں کون سی لڑکی سے اظہار کرتا ہے؟ نوشی فون کے تار کو ہاتھوں میں لپیٹتے ہوئے سرگوشی میں بول رہی تھی۔ اس لڑکی میں کچھ تو بات تھی کہ نوشی کو اپنا غصہ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تو تم چاہتی تھی کہ میں پہلے تم سے ملاقاتیں کرتا؟ وہ مسکرایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ نوشی گڑبڑا سے گئی۔ تمہارا جو بھی مطلب رہا ہو، میرا تم سے ملنے کا پکا ارادہ ہے۔ سن رہی ہو نوشین نعیم علی، میں کل تمہارا سٹاپ پر کار لے کر ویٹ کروں گا، اور اگر تم نہیں آئی تو خدا کی قسم اسی کار سے تمہارے گھر آ جاؤں گا اور تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ ایک دم سے لگاتار بول کر اسے ہونک بنا کر فون کاٹ گیا۔ نوشی ہکا بکا سے ریسیور کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سا نمونہ ہے؟ اس نے اسے اپنی کنیز سمجھ رکھا ہے کیا؟ اوکے مسٹر، آؤں گی تو ضرور، مگر تمہارا دماغ درست کرنے۔ وہ دانت کچکچاتے کرسی سے اٹھ گئی۔ جانے کیوں دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر تیزی سے نیچے جانے کے لیے دھڑا دھڑ سیڑھیوں کو پار کر رہی تھی کہ اس کا ٹکراؤ اوپر آتے فائق سے ہوا تھا۔ وہ آج کل چھٹیاں لے کر گھر آیا تھا اور شاید سونے کے لیے چھت پر جا رہا تھا۔ نوشی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سیڑھیوں پر بس اتنی جگہ تھی کہ ایک ہی انسان آرام سے گزر کر جا سکتا ہے، 2 جائیں گے تو ٹکر ضرور ہوگی۔ پھر سے اوپر جاؤ اور سیڑھیاں خالی کرو، جب میں چلا جاؤں تب تم نیچے جانا۔ بہن کی تو روب میں آ جاتی تھی، مگر بھائی کو تو وہ دشمن میں حساب کرتی تھی۔ اس کے آرڈر دینے پر وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بہت رکھائی سے بولی۔ میں کیوں جاؤں؟ تم جاؤ نیچے، مجھے نیچے جانا ہے، جب میں نیچے چلی جاؤں تو جانا اوپر۔ زبان سنبھال کر بولا کرو مجھ سے۔ اس کی زبان درازی پر فائق بھڑک گیا۔ تم بھی اپنا تھوبڑا درست رکھ کر مجھ سے بولا کرو۔ وہ بھی کیا اس سے کم تھی؟ اسی کے انداز میں گھورتے ہوئے ترشی سے جواب دیا۔ بدتمیز۔
اس نے اس خوبصورت ڈائن کو دانت کچکچا کر گھورا۔ بےہودہ۔ وہ چل کر بالکل اس کے پاس سے ہی گزر کر نکلی تھی۔ اس خوبصورت بلا سے ٹکر نہ ہو، فائق کو کنارے ہٹنے میں دیوار سے چوٹ ہی لگ گئی تھی، یہاں تک کہ کوہنی ہی چھل گئی تھی۔ وہ ماتھے پر بل لیے اس جاتی ہوئی مغرور لڑکی کی پشت پر لہراتی چوٹی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ ناگن ہو۔ اسی طرح دانت پیس کر وہ باقی ماندہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ نوشی نے مڑ کر اس کی چوڑی پشت کو زبان دکھائی تھی۔ بچپن سے لڑکپن تک یہ شاندار سا مغرور کسن اسے جتنا پیارا اور اپنے قریب محسوس ہوتا تھا، اب اتنا ہی وہ اسے اپنا دشمن مانتی تھی۔ وجہ تھی سمرا کے منہ سے سنی ہوئی اپنی برائیاں جو فائق ہمیشہ اس کے بارے میں کرتا ہے۔ نہ جانے کیوں فائق نے اس سے بیر باندھ لیا تھا۔ وہ بھی غصے میں اسے الٹا سیدھا بول کر اپنا غبار نکال لیتی تھی، یہ جانے بغیر کہ ان دونوں کی ہمدرد اور دوست جیسی بہن اپنے حسد اور نفرت میں ان دونوں کو ہی ایک ایک بات اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بتا کر بیچ میں بس اپنا مطلب نکال رہی تھی۔ زین بڑی بے چینی سے اپنی کار سے ٹیک لگائے گھنٹے بھر سے اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، جانے وہ آئے یا نہ آئے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسٹاپ پر اس وقت بس اکا دکا ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ اے مسٹر، کیوں بلایا مجھے؟ وہ بے چینی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا اور وہ نہ جانے کب چھپ چھپا کر اس کی کار کی آڑ سے نکل آئی۔ نوشی کی آواز پر زین تیزی سے پلٹا۔ عاشق تو محبوب کا سایہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور تم ہو کہ میں کب آ گئی یہ بھی پتہ نہیں چلا تمہیں۔ وہ ہونٹ گول کر کے اسے چڑھاتی ہوئی مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ سرشاری سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے آ جانے سے زین کا دل مسرت سے ناچ اٹھا۔ محبوب کا سایہ کیا، اب تو پورے کا پورا محبوب ہی ہم اپنی محبت کی قید میں بند کر لیں گے۔ وہ مجھ سے چھپ کر اب نہیں رہ سکتا۔ بڑے ہی حق سے اس نے نوشی کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ اس کا دماغ درست کرنے یہاں آئی تھی، مگر اسے لگنے لگا اس نے غلط کیا یوں اکیلے آ کر۔ یوں کھلے عام ایسے اس کا حق جتا کر خود کے قریب کر لینا، رسوائی کے ڈر سے اس کی آنکھوں میں خوف سا چھلکا تھا۔ مجھ پر یقین رکھو نوشی، تمہاری عزت مجھے خود کی عزت سے بھی پیاری ہے۔ کبھی بھی تمہیں نہ رسوا ہونے نہیں دوں گا، نہ رسوا کروں گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں دیوانگی لیے نوشی کی ہراساں آنکھوں میں جھانکتا ایک جذب سے بولا تھا۔ نوشی کی ان آنکھوں کی گہرائیوں نے ڈبویا تھا۔ وہ ساکت سی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں صرف محبت ہی محبت تھی اور کچھ بھی نہیں۔ دل اس کی محبت پر ایمان لانے کے لیے ہمکا۔ میری محبت نے تمہارے دل میں دستک دے دی ہے نا؟ وہ اسی پر جھکا، اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے ابھرتے عکس کو دیکھ کر مسکرایا۔ نوشی ہڑبڑا گئی۔ مجھے چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ وہ اس سے نگاہ چرا کر دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ زین نے مسکرا کر اس کا گھبرایا گھبرایا سا انداز دیکھا۔ اب زندگی بھر تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں میں، بس کچھ لمحے اپنے مجھے دے دو، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو نوشی۔ اس کی محبت بھری پاک آنکھیں، نوشی کو خبر ہی نہیں ہوئی اس کے دل نے دغا کر دیا اور گردن خود بخود ہاں میں ہل گئی۔ زین کو اس کی ایک ہاتھ سے جسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی تھی۔ تھینکس مائی لائف۔ وہ خوشی سے سرشار مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی کار کا فرنٹ ڈور کھول کر بٹھا کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ نوشی بار بار اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتی، بہت نروس سی ہو رہی تھی۔ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا؟ وہ کیسے اس پر ایسے اعتبار کر سکتی ہے؟ اس نے ایک جھجکتی ہوئی نگاہ ڈرائیو کرتے زین پر ڈالی۔ ٹھیک اسی وقت اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ تم پریشان ہو رہی ہو نوشی؟ وہ اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر بہت دوستانہ انداز میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پلیز واپس چھوڑ دو۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک طرف اس کے دل میں پرانی یادوں میں چھپا کسی شخص کا عکس بار بار جانے کیوں اس کی مخالفت کر رہا تھا، دوسری طرف اس کا دل کہہ رہا تھا وہ بس دھوکہ ہے، زین کی محبت سچی ہے۔ وہ اپنے دل سے گھبرا کر بول اٹھی۔ زین نے ایک طرف کار روک دی اور اس کی طرف گھوم گیا۔ نوشی ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اپنے لہجے میں التجا سمیٹ کر بہت ہی محبت سے بولا تھا۔ نوشی نے ڈرتے ڈرتے ان سحر پھونکنے والی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ دیر پہلے ہی انہیں آنکھوں کی اسی سحر نے اسے اس شخص کا عکس بھلا دیا تھا۔ اب بھی ان آنکھوں میں بے تحاشا چھلکتی محبت نے اس شخص کے عکس کو مٹا دیا۔ وہ زین کی آنکھوں میں چھلکتی محبت کے سمندر میں ڈوب کر سب بھول گئی۔ آئی لو یو نوشی، تم میری زندگی بن گئی ہو۔ تم میرا وہ خواب ہو جس کی تلاش میں میں اب تک تھا۔ میں تمہیں دیکھتے ہی بس تمہارا ہو گیا ہوں۔ کیا تم بھی میری ہو جاؤ گی؟ دیکھو پلیز مجھے مایوس نہ کرنا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہاری جدائی سے مر جاؤں گا۔ مجھے بول رہا تھا، اس کی تڑپ اس کی آنکھوں سے بھی چھلک رہی تھی۔ پلیز نوشی، میری محبت قبول کر لو۔ مجھے میری محبت سمیت قبول کر کے تم مجھے زندگی بخش دو۔ دیکھو پلیز نہ مت کرنا۔ میں جانتا ہوں فی الحال تمہاری زندگی میں کوئی نہیں۔ مجھے وہ شرف بخش دو کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔
وہ اونچا لمبا سا اتنا شاندار بندہ جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، وہ پھر بھی کیسے اس کی جیسی ایک معمولی سی حیثیت والی لڑکی کے آگے سر جھکائے التجا کر رہا تھا۔ نوشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس کی یہ مسکراہٹ زین کو ساری دنیا کی خوشی دے گئی۔ آئی لو یو نوشی۔ فرتے محبت سے اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ پھر جیسے ہی اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹے سے لگانا چاہا، نوشی نے تیزی سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ پلیز زین، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ اس سے نگاہیں ملائے بغیر دور ہٹی تھی۔ سوری یار، بس خوشی بہت زیادہ تھی اس لیے۔ اب پرامس جب تک تم نہیں چاہو گی میں خود پر قابو رکھوں گا۔ وہ مسکرا کر محبت سے اسے دیکھتا ہوا اتنی سادگی سے بولا کہ بے ساختہ نوشی کو ہنسی آ گئی۔ وہ بے خود سا اس پری چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے دیکھنا بند کرو اور مجھے وہیں ڈراپ کر دو جہاں سے لے کر آئے ہو۔ نوشی اس کی نگاہوں سے نروس ہوتی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ کچھ دیر میرے سنگ گزار لو میری جان، پھر جو حکم میری ملکہ کا ہوگا خادم انجام دیں گے۔ وہ اس کے آگے سر جھکا کر پھر سے کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ نوشی اس کے انداز پر بس ہولے سے ہنسی تھی۔ اس دن نوشی اور زین نے گھنٹوں ساتھ بتائے، ایک دوسرے سے بے شمار باتیں کرتے ہوئے ان دونوں نے زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کو اپنا مان لیا۔ آئندہ زندگی کے لیے بے شمار خوابوں کو اپنی آنکھوں میں سجا لیے، مگر ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ تقدیر نے ان دونوں کو ہی آنکھوں سے سارے سہانے خوابوں کو نوچ کر وہاں محبت کی بربادی کی کرچیاں بھر دینی ہیں۔ یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو تم آج کل؟ آج بڑے دنوں بعد وہ ان دونوں کے پاس فرصت سے بیٹھا تھا کہ اسے دیکھتے ہی فائق نے اسے ناراضگی سے دیکھا، جس کا سرشار چہرہ اس کی اندرونی خوشیوں کی ترجمانی کر رہا تھا۔ عشق کے چکر میں میرے یار، عشق کے چکر میں۔ وہ کرسی پر آرام سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے پکا عاشق لگا اسے۔ محبت کو پا لینے کی چمک اس کی آنکھوں، اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اس کا پور پور چینخ رہا تھا وہ کتنا مسرور اور سرشار ہے۔ مبین نے اسے دیکھتے ہوئے نگاہیں جھکا لی، کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے زین کی خوشیوں کو۔ سنبھل کر، عشق مشق کے چکر صرف برباد ہی کرتے ہیں۔ فائق نے منہ بنا کر جیسے ہی کہا، زین نے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں۔ بکواس مت کر تو فائق، کبھی برباد ہونے کی بددعا مت دینا۔ جو تڑپ اور اذیت اس کی آنکھوں میں ابھری، فائق اپنی کہی بات پر شرمندہ ہو گیا۔ فائق تمہیں بددعا نہیں دے رہا، اس نے مذاق میں کہا۔ تم ہمیشہ خوش رہو، بس ہماری یہی دعا ہے۔ مبین نے سنجیدگی سے زین کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے تھپکا۔ مجھے بھی معلوم ہے، میرا بھائی جیسا دوست مجھے بددعا دے بھی نہیں سکتا، البتہ گالیاں ضرور دے سکتا ہے۔ زین نے ایک دم سے موڈ بدل کر شوخی سے بات کہہ کر معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ نوشی فائق کی کزن ہے، یہ بات جان کر اسے خوشی ہوئی تھی، مگر ایک جھجک سی تھی کہ فائق نہ جانے کیا سوچے، اس لیے ابھی تک اس نے فائق کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ نہ بتانے کی ایک وجہ نوشی بھی تھی، جس نے اسے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ تمہیں گالی دینے کا مجھے کوئی شوق نہیں، ہاں نصیحت ضرور کروں گا کہ زین اپنی اسٹڈی پر دھیان دو، آخری سیمسٹر ہیں اور تم اتنی لاپرواہی اختیار کر چکے ہو۔ فائق نے اسے پڑھائی کی طرف بھی دھیان دلانا چاہا۔ مبین بس خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج کل وہ بہت زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ ہم ذہین لوگ ہیں یار، انشاءاللہ ٹاپر کی ہی لسٹ میں آئیں گے۔ زین نے اپنے کالر کھڑے کرتے ہوئے فائق کو تپایا۔ ہاں، فیلئر کی لسٹ میں۔ وہ جل کر اس کے انداز دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے فائق یار، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس لڑکی کے لیے بہت سنجیدہ ہوں۔ زین نے جھوٹی خفگی سے منہ بنایا تو فائق سر جھٹک کر خاموشی سے مسکراتے مبین کی طرف مڑا۔ یہ تو عشق کے چکر میں گیا، تم کس خوشی میں اپنی زبان ادھار دے کر بیٹھ گئے ہو؟ کتنے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت چپ چپ رہنے لگے ہو۔ فائق اب خاموش بیٹھے مبین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنا مبین بہت پڑھاکو ہو گیا، وہ اب کتابوں پر دھیان دینے لگا ہے۔ زین نے قریب بیٹھے مبین کی گردن دبوچی۔ کیا کروں، تو نے لڑکی پر دھیان دے دیا تو تمہاری جگہ مجھے کتابیں پکڑنی پڑی۔ مبین نے مسکرا کر زین کے ہاتھ سے اپنی گردن چھڑائی۔ فائق غور سے مبین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کہیں تو بھی تو اس کی طرح کسی لڑکی کے چکر میں نہیں پڑ گیا؟ فائق نے یوں ہی مذاق میں پوچھ لیا، مگر مبین کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں تبدیل ہوا اور اس نے دوسرے ہی لمحے میں خود کو سنبھال لیا۔ لڑکی اپنے نصیب میں نہیں۔ خیر میں لائبریری جا رہا ہوں، تمہیں چلنا تھا تو چلو۔ وہ زبردستی مسکرا کر تیزی سے کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہو گیا اور اسی تیزی سے اپنی کتابیں ٹیبل سے سمیٹی۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ فائق نے سنجیدگی سے اس کی اجلت دیکھی۔ اوکے۔ مبین لمحوں میں وہاں ان دونوں کو چھوڑ کر نکل گیا۔ فائق نے زین کو دیکھا تو اس نے انجانے پن سے اپنے کندھے اچکا دیے تو وہ بھی سر جھٹک کر زین سے باتیں کرنے لگا۔ مبین شیلف سے کتابیں نکال رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک طرف کتابیں دیکھتی نوشی پر گئی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر مبین کے دل میں درد سا اٹھنے لگا تھا۔
زین کی محبت وہی لڑکی ہے جسے اس نے خود ایک بارگی میں ہی اپنا دل دے دیا تھا۔ یہ جان کر اسے بہت صدمہ لگا تھا، لیکن اس نے اسی دن اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ اس کی محبت یک طرفہ تھی، نوشی زین کی ہو چکی تھی۔ یہ سمجھ کر اس نے محبت کو پانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس کے لیے اپنی محبت اور اپنی دوست کی خوشی اولین ترجیح رکھتی تھی۔ نوشی زین ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، بس اس کی اب یہی ایک دعا تھی۔ حالانکہ اس کے دل کے ٹکڑے سے ہو گئے تھے، پہلی بار زندگی میں وہ اس درد سے آشنا ہو گیا تھا جسے محبت کا روگ کہتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا، مگر جو روگ لگ چکا تھا اس نے اس کے ہونٹوں سے سچی مسکراہٹ چھین لی تھی، اور اب شاید اسی غم کے ساتھ جینا تھا۔ مبین درد سے مسکرایا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے کتابیں دیکھنے لگا۔ وہ نوشی سے نگاہیں ہٹا کر اب جلد سے جلد لائبریری سے نکل جانا چاہتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فائق کی تند آواز پر مبین نے چونک کر سر اٹھایا۔ فائق نوشی کے پاس کھڑا تھا اور اس سے سختی سے پوچھ رہا تھا۔ لائبریری ہوں تو کتابیں ہی دیکھ رہی ہوں گی نا؟ نوشی نے بہت ناگواری سے اپنے سامنے کھڑے فائق کو دیکھتے ہوئے چبا کر جواب دیا۔ سمرا کہاں ہے؟ اپنی بلو ٹچ دیتی گرے آنکھوں سے وہ نوشی کو گھور رہا تھا۔ ان آنکھوں کی خوبصورتی سے نوشی اکثر سوچتی تھی اگر ان آنکھوں میں غصے کی جگہ نرمی ہوتی تو وہ اور بھی خوبصورت لگتی، لیکن ان نگاہوں میں ہمیشہ اپنے لیے غصہ اور نفرت ہی دیکھی۔ مجھے کیا معلوم، میں اپنے بیگ میں رکھ کر نہیں گھوم رہی۔ وہ رکھائی سے جواب دے کر اسے نظر انداز کرتے ہوئے بک شیلف سے کتابیں نکالنے لگی۔ تمہیں کبھی بات کرنے کی تمیز نہیں آئے گی۔ وہ جتنا اس سے چڑھتا تھا اس کی بے نیازی اسے اور بھی چڑھا دیتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا ایک بار تو اس سے پوچھے کہ وہ کیوں اسے اتنا برا سمجھتی ہے، کیوں اس کے کردار پر حرف اٹھاتی ہے۔ کب اس نے دیکھا ہے کہ فائق لڑکیوں سے فلرٹ کرتا ہے؟ بچپن سے اس کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ کیوں اس سے نفرت کرتی ہے؟ مگر ہر بار انا آڑے آ جاتی، اور اسی غصے میں وہ ہمیشہ نوشی سے اگر مخاطب ہوتا تو ان کے بیچ بس جھگڑا ہی ہوتا، دونوں ایک دوسرے سے اور بھی دور ہو جاتے۔ تمہاری ہی کزن ہو نا، تو بدتمیزی تم سے ہی پائی ہے۔ نوشی نے کتابیں نکالتے ہوئے مڑ کر اسے طنز سے دیکھا۔ خبردار جو یہاں سب کو بتاتی پھری کہ تم میری کزن ہو، فائق نے دانت پیس کر اسے دھمکی سی دی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے جیسے سڑیل انسان کی کزن کہلوانے کا، جو بات بھی کرے تو بس انگارے برسائے۔ وہ اب اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن لگ رہے تھے۔ ادھر مبین خاموشی سے ان دونوں کے جھگڑے کو سن رہا تھا۔ لائبریری کا یہ حصہ بالکل سنسان سا تھا، کسی نے ان کے جھگڑے نہیں سنے تھے، سو اس لیے وہ لڑے جا رہے تھے۔ چچا نے تمہیں زیادہ ہی سر پر چڑھا لیے۔ فائق کا بس نہیں چل رہا تھا اس سنہری گڑیا کے بال نوچ ڈالے، اس کی حسین آنکھیں نکال دے جو اسے غصے کے باوجود بھی ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اور تمہیں کس نے سر چڑھایا ہوا ہے؟ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ مبین نے سر تعصب سے ہلایا۔ دونوں کے جھگڑے بڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ بات زیادہ بڑھتی اور کوئی اور بھی متوجہ ہوتا، وہ ایک طرف شیلف سے نکل کر ان دونوں کے قریب آ گیا۔ فائق، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز پر دونوں ہی چونک گئے۔ نوشی نے منہ بنا کر قریب آ چکے لڑکے کو دیکھا جس سے پہلی ملاقات کوئی خوشگوار ملاقات نہیں تھی۔ اس پر سے یہ فائق کا دوست۔ وہ مڑ کر شیلف سے پٹک کر کتابیں اٹھا کر انتخاب کرنے لگی۔ ہاں، میں تمہیں ہی ڈھونڈنے آیا تھا، زین کے ساتھ اس کے فلیٹ پر جا کر آج اسٹڈی کریں گے۔ فائق مڑ کر مبین سے سنجیدگی سے بولا۔ مبین نوشی کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے وہ پرسکون تھا کہ مبین نے ان دونوں کو جھگڑتے دیکھ بھی لیا تو کیا۔ زین کے نام پر نوشی چونکی تو اس کا شک صحیح نکلا۔ جس دوست کا ذکر زین اکثر کرتا رہتا ہے یہ وہی فائق ہے۔ یہ انسان کہیں جو اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ کتابیں وہیں پٹک کر بہت تیزی سے لائبریری سے نکلی تھی۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ بہت جھنجھلائی ہوئی یونیورسٹی کے الگ تھلگ سے حصے میں چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہیں میڈم؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اپنی آنکھوں میں دنیا جہان کی محبت سمیٹتے ہوئے۔ زین پلیز، میں نے تم سے منع کیا تھا نا، تم یونیورسٹی میں مجھ سے مخاطب بھی نہیں ہوگی، پلیز جاؤ یہاں سے۔ نوشی نے زین کو دیکھا، پھر ادھر ادھر۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی کسی یونیورسٹی میں عام ہو جائیں اور وہ خود سے ہی نظریں نہ ملا پائے۔ نوشی، ایک دن بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، خود پر قابو نہیں رکھ سکا، تمہیں دیکھا تو تمہیں دیکھنے کی چاہ میں چلا آیا۔ زین نے اپنی صفائی دیتے ہوئے جیسے ہی کہا، نوشی نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھیں اس کے لیے جو تڑپ ابھرتی تھی، کبھی کبھی نوشی سوچتی وہ زین سے انصاف نہیں کر پا رہی۔ کچھ تو تھا کہ وہ زین کی محبت کا جواب اس طریقے سے نہیں دے پا رہی تھی جو محبت کا اصول تھی۔ ایک دن بعد ملے ہیں کہ نہ کہ ایک صدی بعد، جو تم ایسے دیوانے پھر رہے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں رکھائی سی تھی۔ زین کی دیوانگی سے وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اللہ نہ کرے جو ہمارے بیچ صدیاں آئیں۔ وہ تڑپ سا گیا اور نوشی کا ہاتھ تھام کر دیوانہ سا ہوا۔ پلیز زین۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ ناراض ہوئی تو زین نے جھٹ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دل میں اس پاکیزہ پری کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔
कम से कम देख तो लेने दो मुझे। नौशी ने बस गहरी सांस लेकर इतना कहा। अच्छा मिस्टर मजनू, जाओ तुम यहाँ से। नौशी, आज मुझसे कहीं बाहर मिल लो। जैन का बहुत दिल चाह रहा था नौशी को कहीं दूर लेकर जाए, जहाँ वो तन्हा हो और दिल भर कर वो उससे बातें कर सके, उसे देख सके। नहीं जैन, अच्छा नहीं लगता। फ़ोन पर बातें तो हो जाती हैं ना, और यूनिवर्सिटी में तुम मुझे देख तो लेते हो ना। नौशी ने नरमी से इनकार करते हुए जैसे उस दीवाने को समझाया। प्लीज़ सिर्फ आधा घंटा। वो इतनी मोहब्बत से बोला कि नौशी मजबूर सी हुई। जैन प्लीज़, बाय गॉड, सिर्फ आधा घंटा लूँगा तुम्हारा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, वादा। उसकी मोहब्बत के आगे नौशी को हार माननी ही पड़ती थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया तो जैन का चेहरा खिल सा गया था। जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या हुआ होगा माजी में, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगली किस्त का। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।